کہ زمانے کی سب سے اہم ترین ضرورت موبائل ہے، اس لیے کہ ہمارا بچہ آن لائن تعلیم بھی حاصل کرتا ہے۔ ہمارے بچے کی بہت سی غیر تعلیمی سرگرمیاں ہیں جس کے لیے موبائل ازحد ضروری ہے، اور چھوٹے موبائل سے یہ بات بننے والی نہیں ہے۔ اسمارٹ فون درکار ہے، اعلیٰ درجے کا موبائل درکار ہے۔ موبائل خرید کے اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، چند دنوں کے بعد وہ بچہ آوارگی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہماری جوانی بھی قرآن سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بچہ جوانی کی منزلیں طے کرتے ہوئے شادی کی عمر کو پہنچتا ہے، باپ کو فکر ہوتی ہے بچہ جوان ہو چکا ہے، اب اس کے لیے کمائی کا کچھ انتظام ہو جائے، اس کے لیے رشتے کی تلاش ہو جائے۔ ہم زندگی بھر اپنی ضروریات کے حوالے سے سوچتے رہتے ہیں، نہ جوانی میں سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے نے قرآن کیا پڑھا ہے، نہ جب شادی کی عمر کو پہنچا تو اس وقت سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے نے کیا پڑھا ہے، اور جب بزرگی کے منزل میں قدم رکھ دیتے ہیں تب بھی ہم قرآن کے حوالے سے نہیں سوچتے۔ اور بیداری کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن صدیق اکبر، جلسہ انوار القرآن، فیضان حضور حافظ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ائمہ تفسیر نے، علماء اصول نے قرآن کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ القرآن کتاب اللہ، المنزل علی رسول اللہ، المکتوب فی المصاحف، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یعنی قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں، قرآن اللہ کے کلام کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 23 سال کے طویل عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، جس کو صحیفوں میں لکھا گیا، اور جو بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی شک اور شبے کے ہم تک تواتر کے ساتھ نقل ہوتا ہوا چلا آیا، اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی وہ جامع تفسیر ہے، یہ قرآن کریم کی وہ جامع تعریف ہے جس کی بنیاد پہ قرآن ساری آسمانی کتابوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، سابقہ آسمانی صحیفوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، حدیث قدسی سے ممتاز ہو جاتا ہے، مطلق حدیث سے ممتاز ہو جاتا ہے، اقوال سلف سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور کلام بشر سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ بڑی جامع و معنی تعریف ہے، اسی لیے جب بھی ہم درسگاہ میں قرآن کا ذکر کرتے ہیں تو یہی تعریف ذکر کرتے ہیں، اور کتابوں میں تعریف لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم یہی تعریف لکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا جس طریقے سے علمی حلقے سے تعلق ہے، ویسے عوامی حلقوں سے بھی تعلق ہے۔ اگر عوام سے پوچھا جائے کہ اے لوگو تم بتاؤ قرآن کیا ہے، تو ہر طبقے کے نزدیک قرآن کی الگ الگ تعریف ہوگی۔ اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ اے مسلمان بتا قرآن کیا ہے، تو وہ مسلمان کہے گا کہ قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد ایک انسان کفر و شرک کے دلدل سے نکل کر کے نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عابد شب زندہ دار سے پوچھے کہ بتا کہ قرآن کسے کہتے ہیں، تو وہ یہی کہے گا کہ قرآن اس کتاب ہدایت کو کہتے ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان خواب غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اگر کسی فاسق، کسی متقی بندے سے پوچھے کہ بتائیے قرآن کسے کہتے ہیں، وہ یہی کہے گا کہ قرآن وہ ہے جو بندے کو فسق و فجور سے نکال کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی بیمار سے پوچھے کہ بتاؤ قرآن کسے کہتے ہیں، وہ یہی کہے گا کہ قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس کو پڑھ کے دم کر دیا جائے تو مردہ رگوں کے اندر زندگی کی حرارتیں بحال ہو جاتی ہے۔ یعنی قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اس سے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسی مقدس ترین کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، اس کے باوجود اس کتاب سے ہماری بے اعتنائی کا عالم یہ ہے کہ نہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے کا موقع ہے، نہ ہمارے جوانوں کو قرآن پڑھنے کا موقع ہے، نہ ہمارے بزرگوں کو قرآن پڑھنے کا موقع ہے، نہ ہماری خواتین کو قرآن پڑھنے کا موقع ہے۔ جب کبھی بات قرآن پڑھنے کی آتی ہے، اس سے پہلے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب عصری تعلیم کی بات آتی ہے، اسکول میں بچے کے ایڈمیشن کرانے کی بات آتی ہے، ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے شہر میں سب سے اچھا اسکول کہاں ہے، سب سے اعلیٰ تعلیم کہاں ہوتی ہے، اسکولوں کا جائزہ لے کر کے اپنے بچے کا ایڈمیشن کراتے ہیں، اس کا داخلہ کراتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جب قرآن پڑھانے کی باری آتی ہے تو ہم اپنے مکتب کی طرف اپنے بچے کو روانہ کر دیتے ہیں، جہاں نہ تعلیم کا معقول بندوبست ہوتا ہے، نہ حاضری کا وصول ہوتا ہے، نہ امتحان کا نظم ہوتا ہے، اور پڑھانے والے کی بھی تجوید کا بھی کوئی حال معلوم نہیں کہ پڑھانے والا کتنے بہتر طریقے پہ پڑھا رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائے کہ ایسے مکتب میں پڑھنے والا بچہ قرآن سے کس قدر شغف رکھتا ہوگا، قرآن سے اس کا کیا تعلق ہوگا۔ جب یہی بچے جوان ہوتے ہیں
تو باپ کو فکر ہوتی ہے کہ زمانے کی سب سے اہم ترین ضرورت موبائل ہے، اس لیے کہ ہمارا بچہ آن لائن تعلیم بھی حاصل کرتا ہے، ہمارے بچے کی بہت سی غیر تعلیمی سرگرمیاں ہیں جس کے لیے موبائل ازحد ضروری ہے، اور چھوٹے موبائل سے یہ بات بننے والی نہیں ہے، اسمارٹ فون درکار ہے، اعلیٰ درجے کا موبائل درکار ہے۔ موبائل خرید کے اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، چند دنوں کے بعد وہ بچہ آوارگی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہماری جوانی بھی قرآن سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بچہ جوانی کے منزلیں طے کرتے ہوئے شادی کی عمر کو پہنچتا ہے، باپ کو فکر ہوتی ہے بچہ جوان ہو چکا ہے، اب اس کے لیے کمائی کا کچھ انتظام ہو جائے، اس کے لیے رشتے کی تلاش ہو جائے۔ ہم زندگی بھر اپنی ضروریات کے حوالے سے سوچتے رہتے ہیں، نہ جوانی میں سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے نے قرآن کیا پڑھا ہے، نہ جب شادی کی عمر کو پہنچا تو اس وقت سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے نے کیا پڑھا ہے، اور جب بزرگی کے منزل میں قدم رکھ دیتے ہیں تب بھی ہم قرآن کے حوالے سے نہیں سوچتے۔ اور جس طریقے سے ہمارے مردوں کے اندر قرآن سے بے اعتنائی ہے، کچھ یہی حال عورتوں کا بھی ہے۔ عورتوں کے پاس سامان آرائش و زیبائش کتنے زیادہ ہوتے ہیں، جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، جیسے جیسے فنکشن آتے ہیں، جیسے جیسے شادیاں آتی ہے، ہمارے یہاں آرائش و زیبائش کے نئے نئے سامان خریدے جاتے ہیں۔ اتنے سامان ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہر فرد کے اعتبار سے قرآن نہیں ہوتا ہے۔ ہماری قرآن سے اس قدر بے رغبتی ہو چکی ہے کہ بچے ہماری ماؤں کی گود میں پروان چڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ماں کو اتنی توفیق نہیں ملتی کہ بچے کو قرآن کی آیتیں یاد کرا دے، قرآنی واقعات سنا دے۔ میں اپنے جوانوں سے، اپنے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن جسے اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، کیا وہ قرآن صرف اس کام کے لیے رہ گیا ہے کہ ہم اس قرآن کا تعویذ بنا کر کے گلے میں لٹکا لیں، اس قرآن کو ایصال ثواب کے لیے پڑھے، اس قرآن کو مریضوں پہ دم کر دے، اور اس کے علاوہ اس قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے قرآن میں سب سے واضح الفاظ میں ابتدا ہی میں فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب لا ریب ہے، یہ وہ کتاب حکمت ہے جس کے اندر شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اللہ نے اس کتاب کو بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اور ہدایت کیسی؟ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن کے ذریعے سے دین سیکھنا چاہیں گے سب سے صحیح طریقے پہ آپ سیکھ لیں گے، قرآن کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کرنا چاہیں گے سب سے بہتر طریقے پہ تربیت کریں گے، قرآن کے ذریعے سے اخلاق سیکھیں گے سب سے اعلیٰ درجے کے اخلاق سیکھیں گے، قرآن کے ذریعے سے اپنی عملی زندگی میں انقلاب لانا چاہیں گے سب سے بہتر طریقے پہ قرآن کے ذریعے سے انقلاب پیدا ہوگا۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، وہ کتاب آ چکی ہے جس سے تمہاری بیماریوں کا، تمہارے دل کی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو ہدایت بھی بنایا ہے، شفا بھی بنایا ہے، رحمت بھی بنایا ہے۔ سورہ اسراء میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو شفا مل جاتی ہے، جس سے مسلمان اللہ کی وسیع رحمتوں کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ اتنی مقدس کتاب ہے کہ جیسا جیسا ہمارا تعلق قرآن سے بڑھتا چلا جاتا ہے، ہماری دل کی غلاظت اور گندگی بھی دور ہوتی چلی جاتی ہے، زبان بھی پاک ہو جاتی ہے، انسان اپنے رب کا قریب بھی ہو جاتا ہے، مقرب بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، جب تم اس قرآن کو پڑھو گے تو تمہیں محسوس ہوگا، تم اپنی عملی زندگی کے اندر دیکھو گے کہ قرآن پڑھنے کی بنیاد پہ انسان کے اوپر ایسا خوف الہی طاری ہوتا ہے، ایسا لرزہ طاری ہوتا ہے کہ اس کی رونگٹے خوف الہی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، بندہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے اور بندہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگی میں کیسے کیسے انقلابات بپا ہوتے ہیں، لیکن آج ہم نے اس قرآن کو طاق نسیہ کی زینت بنا دیا ہے۔ اس قرآن سے ہم نے اپنا تعلق اور رشتہ برائے نام قائم رکھا ہے اور ہماری ساری زندگی قرآن سے دوری کے ساتھ گزر رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ہمارے علاقوں میں، ہماری مجلسوں میں، ہماری تقریروں میں ایک شعر بہت کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر
اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جس شاعر نے بھی یہ کہا ہے اس نے یوں ہی نہیں کہا ہے، یقیناً ہم سے پہلے کئی ایسی قومیں گزری ہے جنہوں نے قرآن کی بدولت عزت بھی پائی ہے، اور ہم نے ان قوموں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ کر کے اپنی عزتیں گوا دی ہے اور راہ حق سے منحرف ہو گئے ہیں۔ قرآن کی بنیاد پہ لوگوں کو کیسے کیسے ہدایتیں ملی، میں آپ کو چند نظیریں پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اس زمانے کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، باہم دست و گریباں تھے، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھا لیا کرتے تھے۔ عرب میں دو قبائل ہوا کرتے تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھی، اور لڑائیاں اتنی طویل ہوتی تھی کہ کئی سالوں کو محیط ہوا کرتی تھی۔ عرب کے اندر کئی جنگیں ہوئی ہے، حرب وسوس کے نام سے ایک جنگ ہے، حرب دائس کے نام سے، حرب غبرہ کے نام سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہوتی تھی، اور لڑائی مہینے دو مہینے کی نہیں بلکہ کئی سالوں کو محیط ہوا کرتی تھی۔ ایسی قوم میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے انہیں سنائی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلواریں اٹھانے والے، خاک و خون کی ندیاں بہانے والے، وہ اتنے شیر و شکر بن گئے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے تھے۔ اللہ نے تمہارے درمیان نبی کو بھیجا، نبی نے قرآن پڑھ کر کے سنایا، نتیجہ یہ ہوا کہ تم اس دلدل سے باہر نکل گئے اور شیر و شکر بن کر کے زندگی گزارنے لگے۔ وہی قبائل اوس اور خزرج کے تھے جو لڑائی کیا کرتے تھے، جب نبی ان کے درمیان تشریف لائے، عقد مواقات قائم فرمایا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے، اپنے مہاجر بھائیوں کو لے کر کے گئے، اس کے بعد اپنے جائیداد دکھاتے ہیں، کھیت دکھاتے ہیں اور ساری باتیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میری جائیداد ہے، یہ میرے کھیت ہے، یہ میرے باغیچے ہے، اس میں آدھا حصہ تمہارا ہے، آدھا حصہ ہمارا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ میری زوجیت میں 4 بیویاں ہیں، میری بیویوں کو دیکھ لو، ان میں سے جو تمہیں پسند آئے میں انہیں طلاق دے کر اپنی زوجیت سے نکال دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد تم ان سے شادی کر لینا۔ یہ وہی قوم تھی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلواریں اٹھا لیا کرتی تھی، لیکن جب ان کے درمیان قرآن آیا، جب ان کے درمیان نبی تشریف لائے اور قرآن پڑھ کر کے انہیں راہ راست کی طرف بلایا، وہ اتنے پکے دوست ہو گئے کہ صبح قیامت تک کے لیے ان کی محبتوں کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور قوموں کا ذکر کیا کہ قبائل عرب کے اندر ایک عادت یہ بھی تھی کہ ان کے اندر حد درجہ عصبیت ہوا کرتی تھی، قبائلی عصبیت ہوا کرتی تھی، خاندانی عصبیت ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ صرف اس بات پہ لڑائی کیا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان کے آدمی کے بارے میں تم نے ایسا کہہ دیا، اس سے کوئی غرض نہیں، مطلب نہیں کہ سچ کہا کہ غلط کہا، حق کہا کہ باطل کہا، بس ہمارے قبیلے کے خلاف کہا، تلوار اٹھا لی، لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ لوگوں کے درمیان اس درجہ عصبیت پائی جاتی تھی، لیکن جب قرآن نازل ہوا اور اللہ نے فرمایا کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم اللہ کی رضا کے لیے گواہ بن کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے لیے رضا کے لیے تم گواہ بن کر کے کھڑے ہو جاؤ، تو لوگ اس طریقے سے شیر و شکر بن گئے کہ صحابہ کا قرآن ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ صحابہ کرام، وہ لوگ جو کسی زمانے میں معمولی باتوں پہ لڑائیاں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف ہو جایا کرتے تھے، اب وہ ایسے دوست بن گئے کہ دوسروں کی مصیبتوں کو دیکھ کر کے اپنی آسانیوں کو تج دیتے ہیں اور دوسروں کے خاطر مشقتیں برداشت کر لیتے ہیں۔ کیسے کیسے انقلابات قرآن کے ذریعے سے آئے ہیں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں وہ ساری تفصیلات بیان کروں، لیکن قرآن نے کیسے کیسے انقلابات برپا کیے اور قرآن کے بدولت زمانے میں کیسے کیسے انقلابات آئے، اور قرآن پہ عمل نہ کرنے کی بنیاد پہ لوگوں میں جو بے راہ روی آئی ہے، جو لوگوں میں حق سے دوری آئی ہے، جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے، وہ بھی سماعت کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے، ایسے کتنے لوگ مل جائیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے بچے آوارہ ہو گئے ہیں، راہ راست سے منحرف ہو گئے ہیں، اچھے طریقے پہ نہیں چلتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم نے قرآن کریم کی اس تعلیم پہ عمل کیا ہوتا کہ نماز ضروری ہے تو ہمارے بچے کبھی آوارہ نہیں ہوتے۔ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر ہمارے معاشرے میں بد کرداری عام ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نمازوں سے غفلت شروع کر دی ہے۔ لوگ بے برکتی کا شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مال میں برکت نہیں ہے۔ مال میں بے برکتی صرف اس لیے ہوتی ہے،
قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں پائی جاتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کے ساتھ بات نہیں کرتے، اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے، اس لیے پیش نہیں آتے کہ قرآن کی تعلیم تھی وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے بات کرو۔ ہم نے قرآن کی اس تعلیم پہ عمل نہیں کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے تعلقات ہمارے ساتھ خراب ہو گئے۔ قرآن نے ہمیں تعلیم دی کہ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، لوگوں سے چہرہ بگاڑ کے بات مت کرو۔ ہم نے قرآن کی اس تعلیم پہ عمل نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ہمارے ہی خلاف ہو گئے۔ ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے قریب نہیں جاتے ہیں۔ ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ازدواجی زندگی کے مسائل لے کر کے پریشان رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ہمارے گھر میں ایسا لگتا ہے کہ امن قائم نہیں ہوگا، ہمارا گھر جہنم بن چکا ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ اے لوگو، تمہارے ازدواجی زندگی کے مسائل کا حل طلاق نہیں ہے، تمہارے ازدواجی زندگی کے مسائل کا حل یہ ہے کہ جب بیوی نافرمانی کی طرف اتر آئے تو تم اسے پہلے نصیحت کرو، مان لے تو اچھی بات ہے، ورنہ اس کا بستر علیحدہ کر لو، مان لے تو اچھی بات ہے، ورنہ اسے ہلکی مار مارو، مان لے تو اچھی بات ہے، اور اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے تو تم طلاق نہ دو، دونوں طرف کے لوگوں کو اکٹھا کرو، ان سے صلح و مصالحت کی بات کرو۔ اگر تم اس روش پہ چلو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر تم رشتہ ازدواج کو باقی رکھنے کے لیے اتنی محنت کر لو گے تو پروردگار عالم جس نے اوس و خزرج کے دلوں کو ملایا تھا وہ اس چھوٹے سے خاندان کو پھر سے آباد کر دے گا اور دلوں میں الفت و محبت قائم فرما دے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو مالی معاملات کو لے کے پریشان رہتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا صاحب ہم نے بڑا پیسہ لگایا، نقصان ہو گیا، اور ہم نے فلاں کو قرض دیا، آج وہ مکر گیا قرض دینے سے۔ یہ سارے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ قرآن نے کہا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، جب کبھی لین دین کا معاملہ کرو تو اسے تحریری طور پہ لکھ کر کے محفوظ کر لو۔ ہم نے قرآن کی اس آیت پہ عمل نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم کسی سے دور ہو جاتے ہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی ہمارے کان بھر دیتا ہے، ہم اس کی بات سن کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کوئی تمہیں آ کر کے کوئی بات کہہ دے، اس کی بات پہ کان نہ دھرو بلکہ تحقیق کر لو، ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بات مان لو گے تو آگے چل کے تمہیں افسوس کرنا پڑے۔ قرآن کی تعلیمات کو پہ عمل نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب سے بھی دور ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کو بھی اجیرن بنا دیتا ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، اسی کو شاعر اسلام نے کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر سے قرآن کی طرف آئے، پھر سے قرآن کی طرف آئے، قرآنی تعلیمات پہ عمل کرے۔ اور قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے، جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرے اور قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کا عزم لے کر کے یہاں سے اٹھے۔ اور اس طریقے سے ہم قرآن کریم کے فیضان سے خود کو بھی محظوظ کریں گے اور ساری دنیا کے لوگوں میں قرآن کے فیضان کو عام سے عام تر کرتے رہیں گے۔ آج جو ہماری تحریک ہے، تحریک انوار القرآن، ادارہ انوار القرآن، دراصل یہ ہمارا ایک ٹرسٹ ہے جو انوار القرآن کے نام سے رجسٹرڈ ہے، اور اس ٹرسٹ کے تحت، اس ٹرسٹ کے بننے سے پہلے بھی ہم نے اس کی کوشش کی ہے کہ قرآنی تعلیمات کو عام سے عام تر کیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے تحریری کوششیں بھی کی ہے، زبانی طور پہ بھی کوششیں کی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً 15-16 سال کا ایک طویل عرصہ اس کام کے اندر گزرا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس تحریک کو بڑا فروغ ملے گا۔ ہمارے بزرگان دین، علماء کرام اور اساتذہ کرام کی محنتوں اور دعاؤں سے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کرم سے ہماری یہ تحریک انشاءاللہ العزیز ایک عالمگیر تحریک ہوگی، اور قرآن کریم کا فیضان عام سے عام تر ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس عزم کے ساتھ ہم نے اس کام کا آغاز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قدم پہ ہماری مدد فرمائے۔ ہمارے علماء کرام، اساتذہ کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں مجھے تقریر کرنے کا کوئی حق تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری تحریک کی بات تھی اور ہمارے سامعین کا بھی کچھ تقاضا تھا، جس کی بنیاد پہ میں نے یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی۔ اور اخیر میں اس مسجد کے تمام مصلیان کرام کا بطور خاص ان جوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا
جنہوں نے آج کی اس محفل کے انعقاد کے لیے بے پناہ کوششیں کی، انتھک محنتیں کی، اور انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آپ یہ خوبصورت محفل دیکھ رہے ہیں۔ سارے انتظامات جو انہوں نے کیے ہیں، انہوں نے اپنے جیب خاص کے رقم سے اتنی محنتیں کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، انہیں مزید توفیق خیر سے نوازے، اور اس کا دنیا و آخرت میں بہتر صلہ عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔